کہ کول رکھ کے شراب اپنی ساکی تیرے میں خانے تو پر بادشاہ، قتل جدھر ہوئے سریام دلادا اسا ایسے ویشی گرانے تو پر بادشاہ۔ یہ شعر میرا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، وہ بھی کبھی موج میں ایسے آ جاتے بولتے ایک شعر ہو جائے تو میں ان کو بھی پوئٹری وغیرہ سنا دیتا ہوں۔ تو جب ایک بندہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پوئٹری کر سکتا ہے تو باہر کسی سے وہ کیا گھبرائے۔ والد صاحب کون سی پوئٹری کرتے ہو زیادہ؟ جو ان کو میں پشتو میں شعر سناتا ہوں، باچا خان کے صرف بچہ خان کے ایک شعر سنا ہے بھی، اور ساتھ آگے بھی چلو۔ ہاں، یہ پشتو کا ایک شعر ہے باچا خان صاحب کے حوالے سے کہ تالا دا پنجاب دا اقبال ٹول شاعری درزی، تالا دا جنا سیب دا تحریک سبق صحیح درزی، ترا جا طاہر اور رنجیت سنگھ تم رسیدلے، سید احمد شہید و اسماعیل تم راغلے، تا تا دا دنیا ہر مجاہد خولے دے، خطا چرتا باچا خان پا زنزیرونو کی لیدلے دے، تو دا ورک مغل پس پک تاریخ بانیم پی ایچ ڈی کوی، تو پا پردی علم بانی علامہ شوی بدماشی کوی، سچل دے کتا چنگیز خان اور رنجیت سنگھ پی جانی، خود باچا خان پی جانی۔ آپ جس رزق کو گالی سے کما رہے ہو اس رزق سے آپ کی امی اگر ایک روزہ رکھتی ہے، اس کا کھجور کھاتی ہے اس کے پیسوں سے، تو وہ کیا آپ کے خیال میں روزہ قبول ہوگا؟ یا آپ اسی پیسوں سے کوئی جانماز لے لو اس پہ کوئی عبادت کرے تو وہ قبول ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں کہ گالی وغیرہ نہیں دینی چاہیے، 2 روپے کماؤ پر حق حلال کے سترے کماؤ۔ اچھا کہ سرے راہ لاش کے 2 ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا اور دڑ ادھر پڑا تھا، لاش سے جو بہہ رہا تھا زمین کا وہ حصہ خون سے تر پڑا تھا، کسی نے پوچھا کون ہے یہ کم بخت اور کیا جرم کر پڑا تھا، قاتل پاس ہی کھڑا اور بول اٹھا عشق ہوں میں یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ دوستی پر کوئی دوستی پہ شعر کے الفاظ کے جھوٹے بندن میں، اغراض کے گہرے پردوں میں، ہر شخص محبت کرتا ہے حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، وہ کس دل کی بات کرتے ہو کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، اخلاق سی یاری لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، یہ عشق و محبت انس و مہر سب رسمی رسمی باتیں ہیں، اور ہم پھولوں کے سوداگر ہے سچا سودا کرتے ہیں، اس شہر وفا کی تم کیا بات کرتے ہو، ہم دل کے زخم چھپاتے ہیں اور آنسو تک پی جاتے ہیں۔ نفرت ہو گئی ہے دوستی کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست انس خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں NM پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ ٹک ٹاکر سٹار بلا برین موجود ہے۔ آج ان سے پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں اور آج ان کی پوری لائف کے حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ چلے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الالتجا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کی عزت کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وعلیکم السلام برادر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بلا برین تو آپ کا ٹک ٹاک نام ہے ID پر، جی۔ اصل نام کیا ہے آپ کا؟ اصل نام میرا رحمان ہے۔ رحمان؟ جی۔ محمد رحمان یا صرف رحمان؟ عبد الرحمان۔ عبد الرحمان۔ اچھا عبد الرحمان، پہلے تو یہ بتائے کہاں پیدا ہوئے؟ میں مردان میں پیدا ہوں۔ مردان میں پیدا ہوئے۔ یہاں کس طرح ادھر وہاں سے ادھر کب آئے ہیں پنڈی اسلام آباد؟ وہاں سے ادھر آنے کا سلسلہ ایسے تھا کہ ہمارے والد صاحب ریلوے میں جاب کرتے تھے اور ابھی تو ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب ہے، تو وہاں سے ہمیں ادھر ریلوے کا ایک گھر وغیرہ ملا تھا تو ہم وہاں سے پھر شفٹ ہو کے یہاں پہ آئے۔ اچھا جی جی۔ کب آئے یہاں پر؟ تقریباً 2006-7 میں آئے۔ اچھا 2006-7 میں آپ یہاں پر آئے۔ ٹک ٹاک سٹارٹ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یا ایک سٹارٹ تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری 12 سیکنڈ ایئر۔ اچھا آپ کی ٹک ٹاک سٹارٹ کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ کیوں شروع کیا ٹک ٹاک؟ بس ٹک ٹاک ایسے شروع کیا تھا کہ مطلب بس دوست وغیرہ بناتے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی بنانے لگ گیا، پر ان کا وہ میوزک وغیرہ پہ بناتے تھے اور مجھے پوئٹری شروع سے پسند تھی تو میں پوئٹری اس ٹائم تھوڑی بہت کرنے لگ گیا۔ ایسے 3-4 ویڈیو ہوئی ہے تو 5ویں 6ویں میری وائرل ہو گئی ہے، پھر میرا شوق اور زیادہ ہو گیا۔ پہلے تو میں ویسے ہی ایک سٹیٹس کے لیے بناتا تھا، پھر میرا شوق زیادہ ہونے لگ گیا جب وائرل ہونے لگ گئے۔ اچھا موبائل کون سا تھا آپ کے پاس؟ موبائل تو ایسا تھا کہ سچ بات بتاتا ہوں، دیکھو کہ میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھا۔ اچھا 125، تو وہ مجھے والد صاحب نے لے کے دیا تھا، وہ میں نے بیچا ہے۔ تو اس کے بعد اس ٹائم یہ آئی فون وغیرہ نئے نئے آئے تھے تو 7 پلس مارکیٹ میں بہت ہائی لیول پہ تھا،
تو میں گیا ہوں ایک 7+ موبائل لیا. 7+ موبائل لے کے آئے ہوں تو آپ یقین کرو کہ اس پہ میں تقریباً ایک ویڈیو بناتا تھا, وہ ایڈٹ آدھی تک پہنچی نہیں ہوتی تھی, موبائل بند ہو جاتا تھا. 7واں 8واں دن اس کا ہوا ہے تو موبائل کی بیٹری اڑ گئی. پھر میرے پاس مطلب میں دوسرا ایک موبائل تھا سیمسنگ کا, اس کا بھی ٹچ کام ایسے نہیں کرتا تھا, بہت مشکل سے ایڈٹ وغیرہ کر کے تھوڑا وائرل ہونا سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے نیا موبائل ایکس لیا تھا. تو وہ واپس نہیں کیا تھا؟ تو وہ میں واپس کرانے گیا ہوں پر بندے نے نہیں لیا. اچھا مطلب اس ٹائم ایسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو اور اس انداز اس ٹائم اور تھا. کیا کام کرتے تھے؟ کام تو ہمیں الحمدللہ والد صاحب کی طرف سے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی, پر شروع سے میں محنت کا بہت شوقین تھا. تو میں فرسٹ اسکول جاتا تھا, وہاں سے واپس آتا تھا, اس کے بعد پھر راجہ بازار میں موتی بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی, وہاں پر میں جاتا تھا. 50 روپے دن پہ کام کرتا تھا. 50 روپے؟ جی 50 روپے اس لیے نہیں کہ کوئی پیسوں کی ضرورت تھی, پر محنت کا شوق تھا, کام سیکھنا چاہتا تھا چھوٹی عمر سے. تو اس میں تقریباً 50 روپے ملتے تھے. اس کے بعد 15 روپے چنچی آنے کے لیتی تھی, 15 روپے جانے کے, 30 روپے یہ چلے گئی, 20 روپے پہ میں ایسا پورا دن گزارتا ہے. آپ کی ویڈیو جب پہلی وائرل ہوئی آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کدھر تھے؟ اچھا پہلی ویڈیو میری ایسی وائرل ہوئی ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے حوالے سے میں نے ایک شعر بولا تھا, تو وہ میرا ماشاءاللہ وائرل ہوا. اس کے بعد پھر ایسے میں دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا ویڈیو خود ہی اپنی دیکھ رہا تھا, وائرل ہو گئی. تقریباً اس ٹائم 10-15 ہزار ویوز بھی بڑی چیز تھے وہ آئے تھے. کس ٹک ٹاکر کو فالو کر رہا تھا اس ٹائم؟ اس ٹائم تو ایسا حساب تھا کہ میں زیادہ یہ پنجاب سائڈ کے ٹک ٹاکروں کو مطلب دیکھتا تھا. اس ٹائم یہ علی حیدرآبادی اور یہ ٹرینڈ پہ تھے, ایسے اور ٹک ٹاکر جو تھے تو ان کو ہی مطلب دیکھتا تھا. اور فالو جو ہے میرا ایک استاذ آپ کے لیے نعمان بھائی سیالکوٹ سے ہے, ان کو میں فالو کرتا تھا, وہ پوئٹری کے میرے استاذ ہے. اچھا, تو ان کو میں دیکھتا تھا زیادہ. نعمان صاحب کو؟ جی اچھا, وہ اس ٹائم کون سا شعر تھا جو آپ کا وائرل ہوا تھا؟ وہ کہ کول رکھ کے شراب اپنی ساکی تیرے میخانے تو پر باشا, قتل جدر ہوئے سریام دلادا, اسا ایسے ویشی گرانے تو پر باشا. یہ شعر میرا وائرل ہوا تھا. وہ آپ کے کوئی ٹیچر وغیرہ بھی آپ ڈانٹتے بھی تھے, آپ کون سا ٹرینڈ شروع کیے, وہ کیا سٹوری تھی؟ یہ بس مطلب میں پوئٹری وغیرہ کرتا تھا اور سبق میں اسکول کی اسٹڈی میں تھوڑا سا میں کمزور بھی تھا, تو اس وجہ سے پھر لڑکے وغیرہ کے بتاتے تھے کہ یہ بار یہ ایسی ویڈیوز, تو اس وجہ سے پھر مارتے بھی؟ مار دے مار بہت کا ہی ہے. اچھا, ہاں ویڈیوز تو وائرل ہو گئی ہے. گھر میں کوئی منع نہیں کرتا تھا کیا یہ کون سا کام شروع کیے؟ گھر میں سٹارٹنگ میں مجھے مطلب تقریباً ہمارے گھر کا ایسا ماحول ہے کہ بہت سادہ سا ماحول ہے, تو گھر میں تقریباً 1 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں. 1 سال بعد جب جا کے پتہ چلا میرے والد صاحب کو, تو ان کو پھر میں نے دکھایا کہ میں سے سونگز وغیرہ پہ نہیں بناتا, پوئٹری کرتا ہوں. تو پھر شروع میں کہتے تھے نہ کیا کرو یہ وہ, پھر وقت کے ساتھ عادت ہو گئی ان کو بھی. رشتہ داروں میں کوئی مسئلے مسائل؟ نہیں رشتہ داروں کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, آگے تو آپ ٹک ٹاک سب پر آگے تھا, شروع کیا آپ نے ٹک ٹاک, کوئی واقعہ کوئی اس طرح ہوا ہے جس میں آپ کافی خفا بھی تھے کہ یار یہ واقعہ نہ ہوتا میرے ساتھ یہ زندگی میں کوئی؟ اچھا, میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے میں یہاں سے میرے کچھ مطلب پیسے میں ایسے میں گیا ہوں دبئی گیا ہوں. میں نے کہا کہ وہاں پہ میں کام وغیرہ کروں گا, کچھ مزدوری سٹارٹ کروں گا, تو وہاں پہ میں نے بزنس پارٹنر ویزا لیا, بڑا ویزا. اچھا, تو مطلب وہ میری جمع کنجی تھی, ٹھیک ہے, اس سے میں نے ویزا وغیرہ لیا, تو میرے چیسٹ میں انفیکشن وہاں پہ میڈیکل میں آ گئے. تو تقریباً 1 مہینہ میں وہاں پہ ہاسپٹل میں رہوں. 1 مہینے بعد مجھے ایسے ہی بھیج دیا, تو وہ پیسے وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے جو میں نے جمع کیے تھے. لائف ایک نیو سرے سے سٹارٹ ہو گئی. اس ٹائم میں بہت ڈپریشن میں تھا اور سب کچھ میں نے کہا ختم ہو گیا. پر پھر
اللہ نے کیا ہے، شکر اب الحمد۔ کچھ ویڈیوز آپ کی وائرل بھی ہو گئی تھی، رو رہے تھے، اور یار اس وجہ سے تھا کہ آپ واپس آ گئے ہوتے، تکلیف زیادہ تھی؟ نہیں، وہ جانے کے ٹائم میں نے ویڈیوز بنائی تھی، وہ بات میں نے کسی سے شیئر ہی نہیں کی، بس میں نے کیا ایز اے وزٹ صرف گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ وہ تو ادھر یار دوست تھے، وہ بھی رو رہے تھے، پھر ہم کو بھی رونا آ گیا۔ اچھا، تو وہ والد صاحب نے کیا کچھ بولا تو نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر دیا تو نہیں، کیا کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے والد صاحب نے کبھی ہمیں زندگی میں اس چیز پہ کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ بس اللہ پاک نے آپ کے لیے کوئی اور ایسا کام سلیکٹ کیا ہوگا جس میں آپ آگے جاؤ گے۔ تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن سے شکر الحمدللہ بہت سپورٹ کیا ہے، کبھی مایوس نہیں کیا ہے۔ آپ کس ٹک ٹاکر کو پسند کرتے ہو، کس کو زیادہ فالو کرتے ہو؟ یار میں تو اپنے دوستوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں اچھا، جو ٹک ٹاک پر ہے، آپ کے جو زیادہ قریبی ہے؟ جی میرے جو زیادہ قریب ہے ان کو، اچھا، جی۔ آج کل آپ کے پاکستان میں ایک شیخ آیا ہوا تھا، اس کا کیا تھا؟ یہ آپ کی کمنٹس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ شیخ پاکستانی ہے۔ نہیں، وہ ایسی بات تھی کہ یہ ہمارا ایک دوست ہے جان زیب اس کا نام ہے، وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، اچھا تو ان کا ارباب تھا یہ شیخ کفیل، اچھا، تو ان کے ساتھ ادھر ہوتا تھا۔ بھائی نے کدھر اس کو آئی ڈی بنا کے دی ہے، تو پشتو ساؤنڈ میں وہ کافی وائرل وغیرہ ہو گیا تھا، پھر اس نے کہا کہ پاکستان وزٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ آیا، ہمارے ساتھ ملا ہے، بس ہم نے خدمت کی ہے، گپ شپ لگایا ہے، تو بہت خوش ہو کے گیا، کہہ رہے تھا کہ میں بہت ملکوں میں گیا ہوں، پر کسی نے کوئی میرے ساتھ ادھر پاکستان میں تصویر کھینچ رہے، کوئی کھانے کے لیے بلا رہے، کوئی کیا، تو ہم نے ایز اے مہمان اس کی خدمت کی ہے بغیر کسی لالچ کے۔ اچھا، اس کے ایک دو ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں اس کو بولا تھا کہ یار پاکستان نہ جایا کرو، پاکستان، وہ خاص پشاور کا کہہ رہے تھے، تو وہ اس کا کیا کیا؟ ہاں، وہ ہمیں اس نے خود بتایا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بول رہا تھا کہ ہمیں ادھر اور ایسے عربک لوگ بول رہے تھے کہ پاکستان نہ جاؤ، خاص طور پشاور مطلب دہشت گرد علاقہ ہے یہ وہ، پر وہ کہہ رہا جب میں یہاں پہ خود آئے ہوں، میں نے پٹھانوں کا پیار دیکھا ہے، میں نے ان کا خلوص دیکھا ہے، سوات کیا ہے، پشاور گیا ہے، اسلام آباد، تو وہ اتنا امپریس ہوا، اتنا خوش ہوا، وہ کہہ رہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ بار بار آؤں یہاں پر۔ اچھا، آپ کی کوئی ایسے خواب کہ ابھی تک پورا نہ ہوا؟ خواب تو بہت ہے، زندگی کے ساتھ لگے کوئی رہے، ایسا ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو جائے؟ بس میں ایسا چاہتا ہوں کہ مطلب بچپن میں چھوٹا تھا تو مجھے امی اور ابو لے کر گئے تھے عمرے پہ، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو حج پہ لے کے جاؤں، تو یہ میرے دل کا ایک ارمان ہے، بڑا ارمان ہے، اچھا، یہ دل ارمان ہے کہ چل اللہ پورا حج کرے۔ پہ لے کے جاؤں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے کہا کہ یار خوشی، مطلب زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ خوشی تو بہت، خوشی سے زیادہ غم ہے۔ خوشی سے یار، اچھا، آپ کے یہ تو بریک اپ بھی ہوئے، سنا ہے کچھ آج، وہ کیا چکر تھا؟ وہ جو لو سٹوری تھی شروع ہوگی، شروع سے پہلے ختم ہوگی، اب کیا نہیں، ہو تو بس ہر انسان ہے، انسان پہ غلطی زندگی ہے، ہوتی نہیں ہو غلطی جاتی؟ نہیں، انسان جینا سٹارٹ ہی تب کرتا ہے جب وہ کسی سے پیار یا محبت کرتا ہے، پھر اس کے دل میں ایک وہ آ جاتا ہے، مطلب ایک رحم دلی آ جاتی ہے، میچور پن آ جاتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا، تو وہ تو ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے۔ اچھا، کب ہوا تھا؟ کس ایئر میں آپ کو محبت ہو گئی تھی؟ یہ تقریباً 2018۔ 18 میں؟ اچھا، جی کیسے ہوا تھا؟ رابطہ کس طرح تھا؟ کیسے ہوا؟ رشتہ داروں میں یا باہر کے فون پر ہوئی؟ یار یہ بس انسٹاگرام پہ، اچھا، انسٹا پہ؟ جی، اچھا رشتہ داروں میں نہیں۔ اچھا، جی کیا 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 تھوڑا سے بتا سکتے تو بتائیں کوئی؟ یار اب میں کیا بتاؤں، ابھی میرا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، کیا بریک اپ کا وجہ کیا تھی؟ بریک اپ کی وجہ یہ تھی کہ وہ کاسٹ سے سید تھے، اچھا، ہاں، اور ہمارا یہ فرقہ ہے نا، تو وہ تو باہر ایسے نہیں دیتے، تو پھر میں تو اس کی زندگی نہیں خراب کر سکتا تھا کہ ایسے اس کے لارے پہ رکھوں یا وہ مجھ کو لارے پہ رکھی اور بعد میں کچھ نہ ہو، تو اس سے چنگا ہے کہ فرسٹ میں ہی بندہ کلیئر بات کر دے تو
اچھا اچھا رفع دفع. اچھا، اب تو چلو اس کے ساتھ وہ بریک اپ شیک اپ، اس کے بعد کوئی رابطہ اس نے کیا یا آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا ہمارا، بس اس کی انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی، پھر میں نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا. آپ کی ہوگی منگنی شگنی؟ نہیں، میرا نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ ابھی میرے اسٹرگلنگ ڈیز ہے، انشاءاللہ کریں. اچھا اچھا ہاں. کوئی آپ تو پوئٹری وغیرہ کرتے ہیں نا، کوئی اس طرح پوئٹری ہو جس میں مطلب بھیڑ ہو جاتی ہے، جس میں آپ نہیں کوئی پوئٹری کر سکتے، کوئی اس طرح کوئی نہیں، وہ ایسی بات ہے کہ مطلب میں اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سامنے ان کے پوئٹری کی ہے، میں نہیں گھبراتا، کیونکہ میں اکثر والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، وہ بھی کبھی موج میں ایسے آ جاتے، بولتے ایک شعر ہو جائے تو میں ان کو بھی پوئٹری وغیرہ سنا دیتا ہوں. تو جب ایک بندہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پوئٹری کر سکتا ہے تو باہر کسی سے وہ کیا گھبرائے. والد صاحب کون سی پوئٹری کرتے ہو زیادہ؟ جو ان کو میں پشتوں میں شعر سناتا ہوں، باچا خان کے شعر. صرف بچہ خان کے ایک شعر سنائے ہمیں بھی، اور ساتھ آگے بھی چلو. ہاں، یہ پشتوں کا ایک شعر ہے باچا خان صاحب کے حوالے سے کہ تاله د پنجاب د اقبال ټوله شاعري درځي، تاله د جنا صاحب د تحریک سبق صحیح درځي، ته راجا طاهر او رنجیت سنګ تم رسېدلی، سید احمد شهید او اسماعیل تم راغلی، تا ته د دنیا هر مجاهد ښکلی دی، خو تا چرته باچا خان په زنځیرونو کې لیدلی دی. ته د ورک مغل په سپک تاریخ باندې پی ایچ ډي کوي، ته په پردي علم باندې علامه شوې بدماشي کوي. څه چل دی که ته چنگیز خان او رنجیت سنگھ پیژنې، خو ته باچا خان پیژنې. ہاں، بچہ خان سٹوری بہت سنا ہے. چلو آگے چلتے ہیں. آپ کی کوئی دوست ہے جیسے آپ ٹک ٹاکر دوست ہے، عالمگیر ہو گیا، عبداللہ جی. ان کے ساتھ کیسے دوستی ہوئی؟ عالمگیر کے ساتھ دوستی کس طرح ہوئی؟ عالمگیر تو ہمارا ماموں ہے. اچھا، ماموں ہے آپ کا؟ ہاں، عالمگیر تو ماموں ہے نا. سگا ماموں؟ ہاں نہ کرے. جی. کیا پوچھ ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا پچھلے انٹرویو میں بھی تو آپ کو بتایا تھا کہ جو بار بار پوچھتے ہو. میں بھول گیا نا یہ اچھا، تو اس ٹائم تو عالمگیر پیک پہ تھا، مطلب اس ٹائم تو عالمگیر بھی اچھے تھے اس کے فالوور، جس ٹائم آپ نے 2019 سے میرے خیال میں آپ نے سٹارٹ کیا، 2019-20 سے. ہاں تو اس کے اس ٹائم تو آپ کی عالمگیر کے ساتھ نہیں دیکھا، یا کوئی ناراضگی تھی؟ ناراضگی نہیں تھی اس ٹائم. ایسا بات تھا کہ میں پنجابی میں شاعری کرتا تھا، پنجابی میں، صحیح. ٹھیک ہے. میں اکثر مطلب میرے دوست زیادہ بریمام والے ہوتے تھے، میرے دوست زیادہ پنجاب سائڈ والے ہوتے تھے، چاکرا کے اور یہ تانا چونترا کے، ادھر کے میرے زیادہ یار دوست تھے، ملنگ ٹائپ. تو ان کے ساتھ جب میں ہوتا تو بندہ جب ایک جس گول میں ہوتا ہے نا، جس فرینڈس کے ساتھ جس ٹائم بندہ خود ہوتا ہے نا، جس ٹائم اس ٹائپ کی اس کے فرینڈ ہوتی ہے. تو ابھی میں پشتو والی سائڈ پہ آ گیا ہوں، پشتو میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں، تو میرے سارے دوست اب آپ دیکھ لو سامنے. اچھا، ان کے ساتھ کب سے دوستی یاری بن گئی ہے کہ ان کے سائڈ پر آ گیا؟ میں اور عبداللہ ایک کلاس میں تقریباً 1 سال پڑھے ہیں، 9th کلاس میں الائٹ اسکول میں. اچھا اور اس ٹائم ٹک ٹاک نہیں تھا. اچھا. اس ٹائم مطلب اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے تھے اور ہم بھی سے سادے، تو اس کو تو میں اس ٹائم سے جانتا ہوں، اس ٹائم سے یاری دوستی ہے. اور باقی ابو بکر ہو گیا، ابو بکر بھی بہت ہمارا پرانا ہے، وہ ہے مطلب آنا جانا ہے اس کا، اس کے گھر آنا جانا ہے اس کا، ہمارے گھر آنا جانا ہے، ایسا ہی جیسے رشتہ دار ہو. تو ہمارا تو آپس میں بہت پیار ہے. آج کل جو ٹک ٹاک پاکستان میں آپ دیکھ رہے، پاکستان میں جس طرح ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک صحیح یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے ٹک ٹاک بہت مزے کا ہوتا تھا، پہلے اچھے اس میں ویڈیوز آتی تھی، مطلب ایک کنٹینٹ ہوتا تھا، کچھ مطلب اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھی. آج کل آپ دیکھ لو ایک کے پیچھے بات کر رہے، دوسرا دوسرے کے پیچھے، کوئی کسی کو گالی نکال رہے، کوئی کس کو کیا کچھ نہ کچھ کر کے خود کو فیمس کر رہے ہیں. تو ایسے فیم سے کیا فائدہ؟ اچھا، ٹک ٹاک کا ایک میچ ہوا تھا جس میں زاہد سیمی اور چیتا، ہاں ان کے ایک میچ تھا، بہت بڑا میچ تھا جی جی، ٹک ٹاک کا. بالکل بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میچ کا ریزلٹ جو آپ نے دیکھا ہے، تو وہ تو چلو زاہد سمیع کو اس نے گنجا بھی کر دیا نا،
کیا کہیں گے اس حوالے کہ کیا ہے جس طرح وہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے ٹک ٹاک لائف میں گالیاں بھی دیتے ہیں؟ ان کا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس میچ ان کا پی کے میچ تھا، بڑا میچ تھا، تو مطلب اس سے پہلے ایک ہوا تھا، وہ بھی ان دونوں کا ہی آپس میں ہوا، تو اس میں چیتا کے بال کاٹے تھے، تو اس بار اس کی ٹرینڈ کر دئیے، تو بس میچ ہے یار، اب ٹائم پاس ہو رہا ہے، لوگ دیکھتے انجوائے کرتے ہیں، اچھا، ٹک ٹاک لائف میں زیادہ تر گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے گالی کی؟ کیا ہے کہ مطلب حاشیے یہ میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ تھرڈ کلاس لوگ زیادہ آگے ہیں، جو کچھ نہ کچھ کر کے خود کو فیمس کر رہے ہیں یا پیسے کما رہے ہیں، تو یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے مطلب حرام میں بھی آ جاتا ہے نا۔ آپ جس رزق کو گالی سے کما رہے ہو، اس رزق سے آپ کی امی اگر ایک روزہ رکھتی ہے، اس کا کھجور کھاتی ہے اس کے پیسوں سے، تو وہ کیا آپ کے خیال میں روزہ قبول ہوگا؟ یا آپ اسی پیسوں سے کوئی جا نماز لے لو، اس پہ کوئی عبادت کرے تو وہ قبول ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں کہ گالی وغیرہ نہیں دینی چاہیے، 2 روپے کماؤ پر حق حلال کے سترے کماؤ۔ اچھا، آپ آج کل ایک ٹک ٹاکر لڑکی وہ جو میرے خیال میں رباب ہے یا اس طرح کوئی نام ہے ٹک ٹاکر لڑکی، ابھی خودکشی کی ہے یا وٹ ایور، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے فی الحال وہ، کیونکہ زیادہ کوئی کچھ کہہ رہے کہ خودکشی کی ہے، گولی کھائی ہے، اس طرح کچھ، تو کیا وہ ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ابھی آپ کو لائف میں جو جس طرح گالیاں لڑکیاں دے رہی ہے، اور زیادہ تر پشتون جو پٹھان لوگ ہیں نا، وہ ہی زیادہ تر یہ گالیاں بھی دیتے ہیں اور لائف پر وہ چلتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے یا جو بھی ہوا ہے، پر میں آپ کو ایک لوجیکلی بات بتاتا ہوں کہ مطلب جب ایک عورت پردہ چھوڑ دیتی ہے نا، اور ایک مطلب ٹک ٹاک کے فیلڈ میں آ جاتی ہے، ایسی کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اس میں جب وہ آ جاتی ہے تو اس پہ قدرتی ایسے اللہ پاک کا وہ ایک ڈپریشن سا نازل ہو جاتا ہے، ایک عذاب ٹائپ کا، تو سکون نہیں ہوتا، اور مطلب ایک لڑکی 10-12 لڑکوں میں بیٹھتی ہے تو اس کا وہ سب کچھ مطلب خراب ہو جاتے ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نشہ کرتی ہے نہیں کرتی وہ اس کی اپنی پرسنل لائف ہے، مگر اس کے اوپر وہ رحمت نہیں ہوتی، تو جب رحمت نہیں ہوتی، ڈپریشن میں ہوتا ہے انسان، تو پھر انسان خودکشی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ لیڈیز کو نہیں آنا چاہیے اس کیا فیلڈ۔ پیغام دیں گے؟ کیونکہ ابھی ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ رحیم و کریم ہے وہ اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرے، پر اس سے مطلب میں یہ نہیں بول رہا، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خراب کیا، یہ وہ اللہ پاک کے ساتھ اس کا اپنا معاملہ ہے، پر میں کہہ رہا ہوں کہ اور لڑکیوں کو اور معاشرے کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو انسان ایسے اعمال کرے کہ کل جب اس کے اوپر 7 پتھر رکھ دیے جائے تو نیچے وہ جواب اچھے سے دے۔ تو یہ دنیا تو فانی ہے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم مسلمان تو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمارا تو اصل دنیا اس کے بعد ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ٹک ٹاک لائف سے کتنے کماتے ہو گئے تھے؟ یار میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک لائف پہ کوئی بول رہا ہوتا ہے 70 کروڑ کما لیا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، سب جھوٹے۔ ٹھیک ہے، میں خود لائف مطلب میں پہلے بھی 2 سال بیٹھا ہوں، پھر 1 سال میں نے سکپ کیا ہے، ٹریڈنگ وغیرہ کر رہا تھا، تو اس کے بعد بھی میں آیا ہوں، پر میں نے آج تک مہینے میں کبھی 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں کمایا، حالانکہ میرے پاس فین فالوئنگ بھی ہے، تو ایسا کچھ خاص نہیں ہے، مطلب 5-6 گھنٹے بھی دینے پڑتے ہیں، مطلب 5-6-7 گھنٹے مطلب پہ تو پھر اس کے بعد 60-70 ہزار گئے؟ ہاں جو صاف بات ہے، اچھا، صاف، زیادہ ٹک ٹاکر کہتے یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ بٹاؤ میں ثابت کرتا ہوں کون 70 لاکھ 80 لاکھ ایک دن میں کماتا ہے۔ اگر ہاں بڑا میچ ہو جائے، جیسے بھی چیتا اور اس کا میچ تھا، زید سیمی کا میچ تھا، تو وہ ایک انہوں نے بڑے لیول پہ میچ کیا ہے، ہائی لیول پہ میچ کیا ہے، دونوں کی فین فالوئنگ بھی اچھی خاصی ہے، انہوں نے بیچ میں پھر بالوں کی قربانی دی ہے، یا چیتا نے مونچھ لگائی ہوئی تھی، تو مونچھ تو پٹھانوں پشتوں میں بولتے ہیں کہ بریت اجردی او گیر جماعت تے، تو یہ تو غیرت تھا نا، اگر ایک بندہ اپنی غیرت کاٹتا ہے تو اس پہ پھر پیسے بھی مطلب زیادہ آنے چاہیے، تو وہ اس لیے ان میچوں میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے میچ یہ عام لوگ کھیلتے ہیں وہ بہت بھی زور لگا لو 50-60-70 ہزار سے اوپر انسان نہیں جاتا۔ اچھا،
دو سوال کروں گا اس میں سے کہ کرپٹو کے حوالے سے اے جے کے جو ہے اے جے جی اے جے ہاں اے جے ہاں ایج اچھا اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ گفٹنگ اگر دیکھے نا کرپٹو کنگ نے کی ہے جو انیس افریدی ہے. کیا سمجھتے اور پاکستان میں اس طرح کوئی گفٹر ہے جو انیس افریدی کا یہ جو چیلنج ہے یا اس کو پورا کر سکے؟ انس افریدی نے حد کر دیے. انس افریدی نے حد کر دیے. اس نے پاکستان میں بیٹھ کے وہ گفٹنگ کی ہے جو ادھر سے 4 اور 5 بندے کر رہے تھے, یہاں سے یہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. پر اس سے میں نے پرسنلی پوچھا کہ کس وجہ سے میچ ہار گئے. اس نے بولا کہ مجھ کو تو فرسٹ آف آل زید نے یہ نہیں بولا تھا کہ مطلب آپ اکیلے ہو. اس نے بولا کہ میرے پاس اور بھی 5-6 دوست ہوں گے, آپ صرف انٹری کرو, صرف چکر لگاؤ. تو میں رینڈملی آیا ہوں, میرے پاس اس ٹائم جو بھی تھا پھر میں نے وہ کر دیا نا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو گفٹنگ کی سمجھ نہیں تھی, وہ نہ بوسٹر اس کو لگانے آتا تھا, نہ کچھ جو کچھ تھا سنگل یا اس میں مار دیا, تو اسے سمجھ نہیں تھی. پر اس سے جیتنا مشکل ہے. اور کرپٹو اب ایک نام بن گیا ہے, کرپٹو تو برانڈ. برانڈ ہو. اے جے کون ہے؟ اے جے بھی ایک گفٹر ہے, اچھا گفٹر ہے, زبردست گفٹر ہے, بہت ہائی لیول پہ گفٹنگ کرتا ہے. اور مطلب میرے کافی دوست یار ہیں ان کو گفٹنگ کرتا ہے, اچھا گفٹر ہے, وہ بھی بہت زبردست. اچھا انیس افریدی چلو یہ ہے کہ کرپٹو سے کماتے ہیں, اے جے کہاں سے کماتے ہیں؟ یہ کیا ان کا کیا بزنس ہے؟ I don't know. کیونکہ زیادہ تر یہ جو باہر ملکوں میں گفٹنگ ہوتی ہے زیادہ تر باہر سے ہوتے ہیں, تو ان کی کوئی پیکج وغیرہ ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے جو آپ کو گفٹ کرتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. آپ کو تو گفٹ آتے ہیں نا. مجھ کو تو گفٹ آتا ہے نا. یہ جو پول وغیرہ وہ کس طرح خریدتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو مطلب ادھر ہے ڈالر سے اپنا کارڈ مطلب ٹک ٹاک میں اوپن کرتے, وہاں سے پرچیزنگ کرتے, پھر یہاں پہ آ کے گفٹنگ کرتے. پھر تقریباً 40% ہوسٹ کو آتا ہے اور 60% ٹک ٹاک ٹیکس کاٹتے. اچھا مطلب 1 لاکھ کے بعد 40,000 آپ کو, 60,000 ہاں 35-40 ہزار ہمارا اور بقایا 65 ٹک ٹک ٹاک ٹاک کا. کا. ٹک ٹاک کو تو مزے ہیں. ہاں بس بڑا پلیٹ فارم ہے نا. اچھا عبداللہ اور علمگیر کی درمیان میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل بھی تھے, لوگ پوچھ بھی رہے تھے, آپ کی کمنٹس میں بھی آ رہے تھے, اس سے بھی کچھ لوگوں نے کہ کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ سالوں تک ان کی جو بھائی والی دوستی تھی وہ ختم ہو گئی تھی؟ اچھا ایسے خاص ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا, بس دیکھے جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں پہ گلے بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ لڑائی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ 100 باتیں بھی ہوتی ہے. پر جہاں پہ پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو چھوٹے موٹے مسئلے انسان کی زندگی میں آتے رہتے, مطلب انسان کے اپنے گھر میں آ جاتے. تو ایسے ہی چھوٹا مسئلہ ہو گیا تھا, پر لوگوں نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا, مطلب ایک ہائی لیول پر لے گئے, پر اتنا کچھ نہیں تھا خاص. لیکن کئی فالوورز ایک دم دونوں وہ جو خراب. خراب ہو گیا ہے, تو ہاں پھر یہ تو ہے بالکل. ابھی تو دوستی ٹھیک ہو گئی, ابھی سسٹم ٹھیک تھا. مجھے کچھ معلومات ملی تھی, پیسوں کی وجہ سے تو نہیں تھا؟ نہیں ہے پیسوں کی وجہ سے نہیں, ایسی کچھ چھوٹی موٹی باتیں تھی. پر آپ کہہ رہے انسان جب علیحدہ ہو جاتا ہے نا, تو وہ ایک اگر آپ 7-8 ڈنڈے اٹھاؤ اس کو لات سے توڑو تو نہیں توڑ سکتے ہو, پر ایک ڈنڈا ہاتھ سے لات سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو بیچ میں پھر ہائی لائٹ اس کو ہائی لیور پہ لے کے جانے کے لیے بہت لوگ بیٹھے ہوئے. آپ کی زندگی کس چیز کے بغیر ادھوری ہے؟ میری والدہ کے بغیر. ہاں ماں باپ. آپ پوئٹری وغیرہ کرتے ہیں؟ آج 2-3-4 پوئٹری کرتے ہیں, کر لے اور اس کے بعد وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. اچھا میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, کافی پسندیدہ شعر ہے میرا, کہ عورت کو جب بنایا گیا تو اسے 2 چیزوں سے نوازا گیا. ایک اسے خوبی دی گئی, ایک خامی. خوبی یہ کہ اسے حسین بنایا گیا تاکہ مرد اس سے محبت کر سکے, اور خامی یہ کہ اسے بیوقوف بنایا گیا تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کر سکے. اور ایسا نہیں کہ وہ احسان بہت کرتا ہے, مگر اپنے احسان کا اعلان بہت کرتا ہے. اور تم اس بات کو بھی نہ سچ مان لینا, مرد میری جان بہت کرتا ہے. نادان یہ عورت کیا جانے, نادان یہ عورت کیا جانے, سب گات لگائے بیٹھے ہے, باتوں میں کیسے آئے گی, سب بات بنائے بیٹھے ہے. کب قدم تیرے رستہ بٹکے, سب نظر جمائے بیٹھے ہے.
یہ مال سمجھتے ہیں تجھ کو بازار سجائے بیٹھے ہیں، اور زباں سے تو تجھے مظلوم کہے ذہنوں میں نچائے بیٹھے ہیں، یہ بد بھی ہے بد کردار بھی ہے اپنی صورت کو چھپائے بیٹھے ہیں، تو بہن بھی ہے تو ماں بھی ہے کیوں رشتے بلائے بیٹھے ہیں، اور ان کی باتوں میں نہ آنا یہ جال بچھائے بیٹھے ہیں، خود اپنی حفاظت کرنی ہے یہ شرم مٹائے بیٹھے ہیں، نادان یہ عورت کیا جانے سب گات لگائے بیٹھے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ زبردست. کوئی اور دو تین پھر اس کے بعد ایک دو پوسٹوں میں کر لو. اچھا کہ سرے راہ لاش کے دو ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا اور دڑ ادھر پڑا تھا، لاش سے جو بہہ رہا تھا زمین کا وہ حصہ خون سے تر پڑا تھا، کسی نے پوچھا کون ہے یہ کم بخت اور کیا جرم کر پڑا تھا، قاتل پاس ہی کھڑا اور بول اٹھا عشق ہوں میں یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ ہاں دوستی پر کوئی دوستی پہ شعر کے الفاظ کے جھوٹے بندن میں، اغراض کے گہرے پردوں میں، ہر شخص محبت کرتا ہے حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، وہ کس دل کی بات کرتے ہو کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، اخلاق سیاری لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، یہ عشق و محبت انس و مہر سب رسمی رسمی باتیں ہیں، اور ہم پھولوں کے سوداگر ہے سچا سودا کرتے ہیں، اس شہر وفا کی تم کیا بات کرتے ہو، ہم دل کے زخم چھپاتے ہیں اور آنسو تک پی جاتے ہیں، نفرت ہو گئی ہے دوستی کے نام سے۔ اچھا کوئی ایک دو پوئٹری ایک پوئٹری سنا دے جس کی آج لوگوں کی جس کی دل ٹوٹی اور اس کو یا جوڑے یا اور تباہ کرے. کہ کوشش کرے کسی کے دل میں رہ جائے محبت بن کے اعتبار بن کے عزت بن کے، کیونکہ دل سے اترے ہوئے لوگوں کو تو نہ دوبارہ دل میں سماتے دیکھا نہ نظر میں، کہ وہ آج کمرے میں رو رہی ہے جو کل محبت کا ناز لے کر تمام سکھیوں سے کہہ رہی تھی، تمہارے خدشے فضول ہے سب تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا، میں مسکراؤں وہ مسکرائے میں روٹھ جاؤں وہ زہر کھائے، میں چہچہاؤں وہ چہچہائے میں رو پڑوں جو وہ رو پڑے گا، ہے اس کی ہمت مجھے بلائے میں ساتھ چھوڑوں وہ مر نہ جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا میں اس کو اندر سے جانتی ہوں، اور جب یہ کہہ دے کہ میں تمہارا میں آنکھ بند کر کے مانتی ہوں، وہ آج کمرے میں رو رہی ہے نہ اس کو ہے کوئی منانے والا نہ زہر ہے کوئی کھانے والا، نہ محبت کا وہ مان باقی نہ اس کا وہم و گمان باقی، تمام وعدوں تمام قسموں کو ایک پل میں ہے تول ڈالا، جو اس کی خاطر تا جان دیتا اسی نے اس کو ہے چھوڑ ڈالا، وہ آج کمرے میں رو رہی ہے جو کل محبت کا ناز لے کر تمام سکی۔ اچھا اب میں دو تین ٹک ٹاکرز کا نام لوں گا جو آپ کا فیوریٹ ٹک ٹاکر ہے، آپ بھی اس کے ساتھ پہچانے. سب سے پہلے جو ہے ٹک ٹاکر میں آپ کو زاہد سمی یا ریئل چیتا. اب دونوں دوست ہیں، کیا کروں پر چیتا۔ چیتا ہاں کرک کنگ یا چیتا. چیتا۔ ہاں جو ہے حریر احمد یا چیتا. چیتا۔ ابو بکر یا چیتا. ابو بکر۔ علمگیر یا ابو بکر. ہو یار یہ کیسے سوال کر رہے ہو تو چینج کرو۔ نہیں چین نہیں، ابو بکر ایک دفعہ یا علمگیر. نہیں میرے دونوں حد سے زیادہ قریب ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ چلو علمگیر یا علی حیدرآبادی. عالمگیر آف کورس۔ علمگیر یا ڈکی. عالمگیر۔ عالمگیر۔ علمگیر یا رجب بٹ. عالمگیر برینڈ ہوئے برادر۔ علمگیر یا عبداللہ. نہیں یار وہ پھر آپ ایسے سوال کر رہے ہو، وہ تو میرے آپ کو بتایا کہ میرا جو اپنے گروپ کے لوگ ہیں دورانی، ابو بکر، عالمگیر، عبداللہ اور چند یار دوست اور ہیں جن کا شاید میں نے نام نہ بھی لیا ہو، پر ان سے میں حد سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بے شک کسی کے 1 لاکھ فالور ہے یا 50,000 ہے، وہ مجھے وہ 55 ملین سے بھی زیادہ عزیز ہے۔